معمولی آدمی نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑا آدمی ہے۔ میں دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ، یہ شخص مجھے خط لکھتا ہے کہ تو مجھے نبی تسلیم کر، رسول تسلیم کر، تو یہ معمولی آدمی نہیں ہے، یہ بہت بڑا آدمی ہے۔ لہذا میں اس کے حالات معلوم کرتا ہوں۔ سمجھدار تھا، پہلی کتاب تورات انجیل جانتا تھا، عیسائیوں کا بہت بڑا سربراہ بادشاہ بھی تھا اور عالم بھی تھا۔ بخاری شریف کے شروع میں یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ اس نے کہا میں اس کی تحقیق کرتا ہوں۔ وہ شام میں ٹھہرا ہوا تھا بیت المقدس میں، اس نے معلوم کرایا تو پتہ چلا کہ عربوں کا مکہ سے ایک قافلہ آیا ہوا ہے تجارت کے لیے، ابو سفیان کی قیادت میں۔ اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں تھا۔ ابو سفیان کہتا ہے کہ مجھے بلایا گیا میرے ساتھیوں کے ساتھ، اور درمیان میں ترجمان تھا، تو بادشاہ نے پوچھا کہ ان سے پوچھو کہ تم میں سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار اس شخص کا کون ہے جس نے مجھے خط لکھا۔ ابو سفیان کے متعلق کہا گیا کہ یہ۔ ابو سفیان نے کہا کہ میں اس کا قریبی رشتہ دار۔ کہا اس کو میرے سامنے بٹھاؤ، اور باقی میرے ساتھی میرے پیچھے بٹھا دیے۔ ترجمان کے ذریعے اس نے مجھ سے سوالات کیے اور کہا کہ جو اس کے پیچھے بیٹھے ہیں نا ان کو کہو کہ اگر یہ جھوٹ بولے نا تو تم اس کی تردید کر دینا۔ اس نے جو سوالات کیے میں نے جوابات دیے، اور اس نے ہر سوال جواب کا نتیجہ نکالا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ رسول ہے، نبی ہے۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ تھا کہ اس شخص نے جب نبوت رسالت کا اعلان کیا ہے 40 سال کی عمر میں، تو جو اس کی پہلی 40 سالہ زندگی تمہارے اندر گزری ہے، اس کے اندر اس نے کبھی جھوٹ بولا؟ کبھی جھوٹ اس سے سنا گیا کہ اس نے جھوٹ بولا ہو، کسی کے متعلق کوئی جھوٹی بات کی ہو؟ ابو سفیان کہتا ہے کہ میں نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا اس سے پہلے۔ اس کا نتیجہ اس نے یہ نکالا کہ ایک شخص 40 سال تک بندوں پر، مخلوق پر جھوٹ نہیں بولتا، 40 سال کے بعد اللہ پر جھوٹ بولے گا؟ نبی نہ ہو اور کہے کہ میں نبی ہوں، رسول نہ ہو اور کہے کہ میں رسول ہوں، یہ نبی ہے، یہ رسول ہے۔ ایک آدمی بندوں پر جھوٹ نہیں بولتا، مخلوق پر جھوٹ نہیں بولتا، اللہ پر کیسے بولے گا؟ تو مکہ والوں کا پہلا اعتراض یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ شعر ہے، محمد شاعر ہے۔ اللہ نے فرمایا وما هو بقول شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا یہ کاہن کی بات ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کاہن کی بات بھی نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اور تیسرا اعتراض ان کا کیا تھا کہ یہ قصے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی۔ اللہ نے اس کا جواب دیا قل انذرہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، یہ تو جو زمین و آسمان کی پوشیدگیوں سے واقف ہے نا، یہ اس کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے۔ اور چوتھا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ یہ محمد نے جھوٹ گھڑا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے بات بنائی ہے جھوٹی، اور جھوٹ گھڑا ہے، اور کچھ اور لوگوں نے اس سے تعاون کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ پر جھوٹ بولے، اور پھر اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ کی طرف سے آنے والی بات کو جھٹلائے۔ یا تو پھر معاذ اللہ محمد سب سے بڑا جھوٹا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ نبی نہیں ہے اور رسول نہیں ہے، کہ کہتا ہے میں نبی ہوں رسول۔ اور اگر یہ سچا ہے اور یقیناً سچا ہے اور یہ نبی رسول ہے تو پھر تم سب سے بڑے جھوٹے ہو جو نبی اور رسول کو جھٹلاتے ہو اور اللہ کی طرف سے آنے والی بات کو جھٹلاتے ہو۔ تم اس کے بچپن لڑکپن سے اس کو صادق امین مان چکے، تم کہتے تھے کہ اللہ کی قسم یہ سچا اور امانت دار ہے،
اور دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ، تورات انجیل کا عالم، عیسائیوں کا پرداتا اور مشرکوں کا بڑا، یہ دونوں اکٹھے ہیں شام کے اندر سینکڑوں میل دور محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ میں ہیں، اور غیبانہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی سیرت زیر پاس ہے، کردار زیر پاس ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کردار زیر پاس ہے عیسائیوں کے پردادے اور مشرکوں کے دادے کے درمیان، سینکڑوں میل دور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور غیبانہ طور پر آپ کی سیرت زیر پاس ہے، اور دونوں متفق ہیں کہ محمد سچا انسان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الفضل بما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو وہ ہے، مرتبہ تو وہ ہے جس کا دشمن بھی اعتراف کرے۔ ہاں کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے اجئی ہوئے، رب آکھے نہ جاگ اتنا عبادت اے اجئی ہو، سبحان اللہ۔ تو یہ پانچواں اعتراض مکے والوں کا محمد پر یہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ لوہار نہیں ہے، لوہار وہ جو روم سے آیا ہوا لوہار ہے، وہ روم سے آیا ہوا لوہار، اب روم تو غیر عرب ہے، رومی تو اجمی ہے، ہاں ہاں وہ محمد کو پڑھاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پڑھاتا ہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے کس سے لایا ہے، تو وہ محمد کو پڑھاتا رہتا ہے۔ کون ذرا توجہ کیجئے، مکے والے حالانکہ دنیا کے ذہین ترین لوگ تھے، لیکن محمد کی مخالفت صلی اللہ علیہ وسلم نے، زد تکبر گھمنڈ نے ان کو کتنا گھٹیا اور ہلکا بنا دیا۔ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے، وہ رومی لوہار نہیں ہے، رومی لوہار، ہاں ہاں وہ روم کا، وہ محمد کو سکھاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام نہیں۔ اللہ نے فرمایا آجمی و عربی، بات تو سوچ کے کرو، محمد عربی ہے، قرآن عربی میں ہے، کلام عربی میں ہے، محمد عربی ہے، اور سکھاتا کون ہے؟ جو غیر عربی ہے، جس کو عربی کا ایک لفظ نہیں آتا، مت باری نہ سوچو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن عربی، اور سکھاتا کون ہے؟ جو غیر عربی ہے، جس کو عربی کا ایک لفظ نہیں آتا۔ آدمی و عربی، قرآن نے اس کا جواب یہ دیا کہ سکھانے والا غیر عربی، اور یہ جو پڑھ رہا ہے بتا رہا ہے قرآن عربی، قرآن عربی، اور کیسا قرآن عربی کہ بڑے بڑے عرب ارباب، بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے بلغاء، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے شاعر، عربی کے ماہر اس قرآن جیسا ایک جملہ نہیں بول سکتے، اور غیر عربی سارا قرآن محمد کو پڑھا رہا ہے۔ مت ماری ہوئی ہے، ضد تکبر ہے، یہ گھمنڈ ہے جس نے مکہ والوں کو ذلیل کیا اور ایسی باتیں کی کہ لوگ ان کو بے وقوف کہنے لگے کہ مکے والوں کا دماغ چل گیا۔ قرآن عربی، عربی کا سب سے اونچا درجہ، جس جیسی ایک صورت نہیں پیش کی جا سکتی۔ بڑے بڑے عرب ارباب گنگے ہو گئے، بڑے بڑے فصیح بلیغ عاجز آ گئے، قرآن نے ان کو بچھاڑ دیا، قرآن نے ان کو گنگا کر کے رکھ دیا۔ قرآن جیسا ایک جملہ نہ بول سکے عربی، اور یہ غیر عربی سارا قرآن محمد کو پڑھا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ یہ پانچواں اعتراض تھا کہ اس کو وہ رومی لوہار پڑھاتا ہے، رومی لوہار اس کے پاس بیٹھتا ہے اور وہ اس کو پڑھاتا ہے، اور ہمیں کہتا ہے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ رومی پڑھاتا ہے، رومی لوہار۔ اللہ نے کہا اچھا غیر عربی پڑھا رہا ہے سارا قرآن، کس کو؟ امی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے قلم نہیں لیا، تختی نہیں لی، شاگردی نہیں کی، زان و تلمس طے نہیں کیے، کسی ادارے میں نہیں گیا، ہاں کسی مدرسے میں داخل نہیں ہوا، اور کلام بولتا ہے۔ بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے فصیح، بڑے بڑے دانے، بڑے بڑے عرب عربا، فصحاء، عربی کے ماہرین حیرت سے محمد کا منہ دیکھتے ہیں کہ یہ بول کہاں سے رہا ہے۔ وہ کلام جو انسان کے پس میں بھی نہیں، وہ کلام رومی لوہار سے کھاتا ہے، رومی لوہار جس کی اپنی زبان بھی عربی نہیں۔ چھٹا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ یہ انسان کی بات ہے، اللہ کی بات نہیں ہے، اور انسان کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے ان ھذا الا قول البشر، یہ بشر کی بات ہے،
انسان کی بات ہے، اللہ کی کلام نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر تمہیں شک ہے اس قرآن میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا کہ یہ خود بناتا ہے، فاتو بسورت میں مثلہی، تم اس لمبے چوڑے قرآن جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اپنے معبود و مشکل کشاؤں کو، حاجت رواؤں کو، مددگاروں کو سور لو، پکار لو، ان کو اکٹھے کر لو، لمبے چوڑے قرآن جیس میں سے ایک سورت انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، ایک چھوٹی سی صورت بنا لاؤ۔ اگر تم سارے اکٹھے ہو کر تمہارے معبود مشکل کشا جو تم نے بنا رکھے ہیں، سارے فصیح بلیغ، سارے خطیب، سارے شاعر، کلام کی نشیب و فراز جاننے والے، نظم کی قسمیں جاننے والے، کلام عربی کی تمام باریکیوں سے واقف، اگر تم سارے اکٹھے ہو کر نہیں بنا سکتے تو سوچو، عقل کرو، اکیلا محمد کیسے بنا لیتے؟ تو سمجھ جاؤ نا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد خود بناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان، یہی حروف ہے نا، الف با تا سا جیم ہا خا دال زار را، یہی 29 حروف ہے نا، یہی حروف تہجی ہے نا جن سے بنا ہوا کلام محمد پیش کر رہا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ قل هو اللہ احد یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم اقترب للناس حسابهم یا ایھا المدثر، انہی حروف سے بنا ہوا کلام ہے نا، اور تم بھی جانتے ہو ان حروف کو، الف لام میم ذالک الکتاب یاسین والقرآن الحکیم طٰہٰ ما انزلنا علیک والقرآن المجید۔ سورتوں کے شروع میں یہ حروف لا کے چیلنج دے دیا، آگے آنے والی کلام انہی حروف سے بنی ہوئی ہے، اگر کوئی بندہ بنا سکتا ہے تو آؤ بسم اللہ، یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان بناؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے۔ کوئی آدمی کتنا بھی ذہین ہو، اس کو اپنے فن پر کتنا بھی اعتماد ہو، وہ اتنا بڑا چیلنج نہیں دے سکتا، اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا جو محمد نے اعلان کیا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ یہ پیچھے رب تھا، پیچھے اللہ تھا، پیچھے اللہ کی مدد تھی، پیچھے اللہ کی طرف سے اعلان تھا جو محمد نے چیلنج کیا پوری دنیا کی مخلوق کو کہ اگر تم نہیں بنا سکو اور نہ بنا سکو گے، کوئی آدمی یہ اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا۔ یہ محمد تھا، یہ نبی تھا، یہ رسول تھا، قرآن اللہ کا کلام تھا، پیچھے رب تھا، تبھی تو محمد نے چیلنج دے دیا۔ اگر تم نہ کر سکو، ایک صورت نہ بنا سکو، اور آگے کیا، معجزے کے اندر معجزہ، ایک تو کہا کہ تم اگر نہ کر سکو، اور آگے کا ہرگز نہیں کر سکو گے، کبھی بھی نہیں کر سکو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا۔ کتنا بھی انسان جو ہے نا اپنے فن پر اس کو ناز ہو، کتنا بھی ماہر ہو، اتنا چیلنج کوئی نہیں کر سکتا جو محمد نے کیا صلی اللہ۔ وَلَن تَفْعَلُوا، نبی کہہ دے ان کو، میں کہہ رہا ہوں رب کہ یہ ہرگز نہیں مقابلہ کر سکیں گے اس قرآن کا، کہہ دے ان کو۔ تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، جو تیار کی گئی ہے تمہارے جیسے کافروں کے لیے۔ ضد، تکبر، گھمنڈ چھوڑ دو۔ اچھا، پہلے نبی رسول چلے گئے، ان کے معجزے بھی چلے گئے، ہمارا پیغمبر چلا گیا، ہمارے پیغمبر کا معجزہ قرآن اب بھی آب و تاب، شان و شوکت، وسعت، گہرائی، حکمت، ٹھوس پن، دانش مندی،
فصاحت بلاغت اور دین دنیا کے مسائل بتانے کے لحاظ سے محمد کا معجزہ آج بھی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پوری آب و تاب کے ساتھ دنیا میں۔ بڑی ترقی ہو گئی، بڑا علم آ گیا جی، بڑی یونیورسٹیاں بن گئی، ایم فل ہو گئے، پی ایچ ڈی کر لی، لوگوں نے ڈگریاں لے لی، 6 ڈگریاں 20 زبانیں سیکھ لی، دنیا میں بڑی مہارت آ گئی۔ یہ کمپیوٹر اور اس کے ذریعے گفتگو اور اس کے ذریعے علم، اس کے ذریعے لٹریچر اور پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا، لیکن قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے، قیامت تک رہے گا کہ ساری ترقی ہو جائے، فصیح بلیغ ہو جائے، پی ایچ ڈی ہو جائیں، ڈگریاں لے لے، بڑے بڑے ماہر بن جائے، لیکن قرآن جیسی صورت نہیں بنا سکتے۔ آج بھی محمد کا معجزہ موجود ہے، چیلنج صلی اللہ علیہ وسلم۔ 7واں اعتراض ان کا یہ تھا کہ یہ جادوگر کی بات ہے، جادو والی، اور یہ ولید نے کہی تھی، اور کیسے کہی تھی یہ آگے آ رہی ہے بات، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ زناٹے میں آ گیا اور پریشان ہو کے، تنگ ہو کے، زچ ہو کے، بڑی پریشانی کے عالم میں اس نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جادوگر کا قول ہے، یہ آگے آ رہی ہے بات۔ یہ 7 اعتراض تھے ان کے اس قرآن پر، جس کے اللہ نے جواب دیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرق کرنے والی کتاب قرآن کو اتارا اپنے بندے پر تاکہ وہ جہان والوں کو ڈرائے۔ یہ میں مولا نے نازل کی ہے۔ فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ قرآن اللہ عزیز حکیم جو غالب حکمت والا اس کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ فرمایا تنزیل من حکیم حمید، یہ قرآن اس حکیم قابل تعریف کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک اس قرآن کو ہم نے آپ پر نازل کیا، اور یہ سچی کتاب ہم نے آپ کو دی، آپ نے نہیں بنائی۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یہ قرآن تو وہ ہے کہ میں مولا اس کی قسم اٹھاتا ہوں، میں مولا اس کی قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ کلام میں نے تجھ پہ نازل کیا، اور تو رسولوں میں سے تو نے اپنی طرف سے نہیں بنایا۔ اس قرآن کو ہم نے لوح محفوظ میں رکھا، بل وہ قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید تو لوح محفوظ میں تھا، اس کو ہم نے اتارا رمضان کے مہینے میں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، قرآن محمد ہم نے اتارا لیلۃ القدر رات میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا قدر والی رات میں۔ اور اللہ نے فرمایا یہ باتیں بناتے ہیں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ قرآن، اس کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کا جلال، اس کی قوت، اس کی تاثیر، اس قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی پھٹ جاتے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ اس کی عظمت کے قائل نہیں ہو رہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، اگر دنیا میں کوئی کتاب نازل ہوئی ہوتی، کسی نبی اور رسول پر ایسی کتاب آئی ہوتی جس کتاب کی تلاوت سے پہاڑ چل پڑتے، جس کتاب کی تلاوت سے زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، جس کتاب کی تلاوت سے مردے زندہ ہو کے بولنے لگ جاتے، تو یہ اعجاز اس قرآن کا تھا، یہ مقام اس قرآن کا تھا۔ لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوا کہ کسی کتاب کے پڑھنے سے مردے زندہ ہو گئے ہوں، یا زمین ٹکڑے ہو گئی ہو، یا پہاڑ چل پڑے ہوں، چونکہ نہیں ہوا، قرآن کے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ اگر ہوتا تو یہ قرآن میں طاقت تھی، قرآن میں اعجاز تھا، قرآن میں تاثیر اور قوت، ہیبت اور جلال تھی، جس کی وجہ سے یہ زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی اور پہاڑ چل پڑتے اور مردے بول۔ یہ قرآن کی عظمت
اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور پھر اللہ نے اس کی خصوصیات بیان کی کہ یہ شک کر رہے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک کی جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہ جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ، ان کافروں نے اس قرآن سے کفر کیا، انکار کیا۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ کتاب ہے زبردست، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، اس قرآن کے آگے پیچھے دور دور تک شک و شبہ پٹکا ہی نہیں۔ فرشتوں کا سردار جبریل جس کے 600 پر تھے زمین سے لے کر آسمان تک، اس نے علاقے کو گھیر رکھا تھا، وہ طاقت والا فرشتہ اس قرآن کو لے کے آیا، اور جو امین امانت دار ہے وہ اس قرآن کو لے کے آیا، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ۔ وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ یہ کہتے ہیں کہ محمد نے خود بنا لیا سارا قرآن سے، یہ کہتے ہیں کہ محمد نے خود بنا لیا صلی اللہ علیہ وسلم سارا قرآن، اور میں مولا کیا کہتا ہوں کہ سارا قرآن تو دور کی بات ہے، اس قرآن میں سے کچھ حصہ، اس قرآن کا کچھ حصہ، اس قرآن کا ایک جز محمد اپنی طرف سے بنا کے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل کر لیتا۔ اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ قرآن تھوڑا سا بنا کے اپنی طرف سے قرآن میں شامل کر لیتا، ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، قرآن قرآن قرآن، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم محمد کا دایاں ہاتھ پکڑ کے صلی اللہ علیہ وسلم، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم اس کی شاخ کاٹ کے رکھ دیتے، دنیا کی کوئی طاقت محمد کو ہم سے نہ بچا سکتی۔ تم کہتے ہو سارا قرآن محمد نے بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کا کچھ حصہ محمد بنا کے ہمارے ذمے لگاتا، صلی اللہ ہمارے ذمے لگاتا، ہم اس کے دائیں ہاتھ کو پکڑ کے اس کی شارت کاٹ کے رکھ دیتے، پھر دنیا کی کوئی طاقت محمد کو ہم سے نہ بچا سکتی۔ صلی اللہ علیہ وسلم ظالمو، یہ ساری میری کلام ہے، محمد نے کچھ نہیں بنایا اس کو۔ اچھا، وہ قرآن کی آیتیں آتی تھی نا، اور ان کے عقیدے کا رد ہوتا تھا، ان کے باپ دادا کے طریقے اس کا رد ہوتا تھا، ان کے شرک و کفر کا رد ہوتا تھا، ان کی ظلم و زیادتی کا رد ہوتا تھا، ان کے رسم و رواج کا رد، بڑے تنگ آ کے کہتے محمد بدل اس قرآن کو بدل، یہ نہ میں سنا، ہم بڑے پریشان ہیں، یہ نہ سنا، اور سنا، بنا کے لا، کچھ اور بنا، کچھ اور بدل کے سنا۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، ان کو کہہ دے نبی مجھے لائق نہیں ہے، مجھے جائز نہیں ہے، مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں قرآن کو بدلوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو وہی تمہیں سناتا ہوں، وہی تمہارے پاس پڑھتا ہوں جو اللہ نے مجھ پہ وحی نازل کی ہے۔ میں تو ڈرتا ہوں اس رب سے، بڑے عذاب سے، کہ میں قرآن میں کچھ اپنی طرف سے پچر لگاؤں، میں نہیں کچھ کرتا۔ اور دلیل فقد لبثت فیکم عمرا من قبل فلا تعقلون، میں نے اتنی زندگی تمہارے سامنے گزاری ہے، کبھی میں نے کہا ہے کہ میرے پاس کلام آتی رب کی؟ میں نے کہا ہے کہ میرے پاس رب کی وحی آتی؟ اتنا عرصہ جو میں نے نہیں کہا کہ نہیں آئی تھی، تو میں نے کب کہا کہ قرآن آیا میرے پاس؟ میں نے کب کہا کہ بھئی جب آئی؟ عقل نہیں کرتے، پہلے میں نے کہا ہے کہ آئی ہے، میں نے اسی وقت کہا نا کہ جب آئی ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا اس قرآن میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اچھا، مکے والے ضد میں آ کر، تکبر میں آ کر، گھمانڈ میں آ کر انکار کرتے تھے اور تہمت لگاتے تھے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، بہتان باندھتے تھے کہ خود بناتا ہے، خود بناتا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے اپنی تاثیر
اپنی قوت، اپنی ہیبت، قرآن کے اپنے ایک جلال اور عظمت جو تھی، اس کی وجہ سے مکے والے ذلیل ہو گئے اور ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ مکے والے اوپر سے ضد گھمنڈ سے تکبر سے محمد کی مخالفت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، ورنہ ان کے دل مان چکے۔ ذرا توجہ کیجیے، قرآن کہتا ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کافروں نے کہا یہ قرآن نہ سنو اور شور کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اچھا بھئی اگر اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد کا ہے سو تو پھر تمہیں یہ پاپڑ بیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن نہ سنو اور شور کرو۔ لوگ سنیں گے، بندے کا کلام ہے، خود ہی لوگ جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو جائیں گے خود ہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ جو قرآن سنے گا وہ قرآن سے متاثر ہوگا، تو قرآن اللہ کی کلام ہے تبھی تو اس سے متاثر ہوگا۔ یہ کیا منصوبہ بندی جو تم نے کر رکھی ہے کہ قرآن نہ سنو اور شور ڈالو؟ اللہ نے کہا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ کوئی شرافت نہیں ہے، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے کہ نہ سنو جی نہ سنو اور شور نہ کرو۔ عقل مند لوگ بات سنتے ہیں، تم بھی سنو، شور نہ کرو، ہو سکتا ہے تم پر رحم کر دیا جائے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ نہ سنو؟ اس کا مطلب ہے کہ تم قرآن کی تاثیر، قرآن کی قوت، قرآن کی عظمت، قرآن کے جلال کے آگے بے پس ہو، اس لیے تو تم یہ پاپڑ بیل رہے ہو اور لوگ تمہیں ذلیل کہہ رہے ہیں کہ ذلیلو نہ مانو، لیکن سنو تو صحیح، لیکن تمہارے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ تم اس کو سنو۔ اور ابو جہل آگے کیا کہنے لگا؟ ابو جہل آگے کیا کہنے لگا؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ اے اللہ اگر یہ قرآن حق ہے تیری طرف سے، ہم پر پتھروں کی بارش کر دے یا کوئی عذاب لا، ہمیں یہ پھر بھی قبول نہیں ہے، کیونکہ محمد پیش کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ضد تھی، یہ تکبر تھا اور یہ ان کا گھمنڈ تھا۔ انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا ہوا تھا کہ جب محمد قرآن پڑھے نا بچوں کو اکٹھا کر کے ان کو سکھا دیا تھا کہ تم تالیاں پیٹو، تالیاں پیٹو اور سیٹیاں بجاؤ، تالیاں پیٹو اور سیٹیاں بجاؤ، شور کرو تاکہ وہ کلام سن نہ سکے۔ یہ کیا تھا؟ یہ ان کی شکست تھی، یہ ان کی بے عزتی تھی، یہ ان کی ذلت تھی جو قرآن کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے۔ اور افسوس آج مسلمانوں نے بھی تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا اس کو قوالی کے نام سے عبادت بنا رکھا، حالانکہ جو مخالف تھے قرآن کے، یہ تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا یہ ان کی عبادت تھی۔ اور پھر انہوں نے ایک کمیٹی قائم کر رکھی تھی، قرآن کی عظمت تاثیر کے آگے بے بس ہو کر ایک کمیٹی بنا رکھی تھی۔ کیا؟ ان کو روئی دی تھی، روئی، کہ تم مکہ کے باہر کھڑے ہو، مختلف علاقوں، جو آدمی باہر سے آئے نا اس کو یہ روئی پیش کرو اور کہو کہ یہ کان میں رکھ لے، یا ایک شخص ہے وہ ایک کلام پڑھتا اپنی طرف سے اور کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے تاکہ تم اس سے بچ سکو۔ اب یہ کتنا گھٹیا طریقہ تھا، ذلت والا، کان میں روئی رکھ لو۔ اس کا مطلب ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن میں اثر ہے، قرآن معجزہ ہے اور قرآن میں تاثیر ہے، جو سنے گا وہ محمد کا ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب طفیل آیا دوس قبیلے کا، یہ دوس ابو ہریرہ کا قبیلہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، آیا دوس طفیل، آگے سے ملے، ہاں جی آ گئے، ہاں آ گئے، کہاں جا رہا؟ مکہ، بیت اللہ۔ آج یہ آپ روئی لے لیں، ذرا روئی کو کیا کروں؟ ذرا آپ کان میں ٹھونس لیں، کان میں ٹھونس، روئی میں کان میں، میرے کان کو کیا ہو گیا؟ اتنے تو میرے ہمدرد آ گئے علاج کرنے والے۔ او نہیں جی، یہاں ایک شخص ہے وہ ایک کلام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، حالانکہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اپنی طرف سے ہی بناتا ہے معاذ اللہ، تو تم کان میں رکھ لو
بھائی بات سنو، بندے کا کلام، میں بھی بندہ وہ بھی بندہ، انسان وہ کلام کرے گا، میں سنوں گا، مجھے اچھا ملو قبول کر لوں گا، نہیں رکھو دھون زبردستی۔ اب وہ اجنبی تھا، وہ مسافر تھا، مکہ والے دھونس چلاتے یہاں کے، نہیں یہ کان میں ذرا رکھوں، رکھو۔ اب وہ مجبور ہو گیا نا، میں ان کو کیا کہوں، لیکن دل میں تو کہتا ہوگا بڑے پاگل ہیں یہ۔ انہیں روئی لے لی، کان میں رکھ لی۔ جب بیت اللہ میں آیا، ایک دیکھا حسین جمیل خوبصورت انسان، باوقار شخصیت، عزت و عظمت والی اور من موہنی صورت، پرکشش اور اپنی طرح متوجہ کرنے والی صورت والا انسان ایک کلام پڑھ رہا ہے۔ دیکھا، شخصیت سے بھی متاثر ہوا، پھر سوچا یہ وہی ہوگا جس سے مکے والوں نے مجھے ڈرایا ہے۔ ادھر ادھر دیکھا کہ یار سن تو لوں، کان سے روئی نکالی، قریب ہوا، قرآن کا اعجاز، قرآن کی تاثیر، قرآن کی مٹھاس، اس کی شان و شوکت، قوت جو محمد کی زبان سے نکل رہی تھی، اس نے اثر کیا اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان ہو گئے۔ لگاؤ روئی لگاؤ۔ کتنے ذلیل ہوتے تھے اس قرآن کی تاثیر کے آگے، سارا دن یہ شور کرتے، بھائی اس کے قریب کوئی نہ جائے، ہاں کوئی نہ جائے، کوئی قریب نہیں، ہاں تم اپنے محلے میں کہہ دینا کوئی قریب نہ جائے، کوئی نہ سنے، ہاں ٹھیک ہے، تم اپنے محلے میں کا خیال رکھنا، کوئی اس کے قریب نہ ہے، ٹھیک ہے، میں اپنے محلے کا خیال رکھوں گا، تم اپنے کا، پورا سارا انتظام کر کے آدھی رات کے بعد اندھیرے میں ابو حنظلہ ہاں کدھر گیا تھا؟ بس یہاں۔ ہاں کہاں سے آ رہا ہے؟ آدھی رات کو، بس ادھر ہی تھا۔ تو کہاں سے آ رہا ہے؟ میں بھی ادھر ہی تھا۔ دونوں محمد کا قرآن سننے گئے تھے چھپ کے، صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں چھپ کے سننے گئے تھے۔ اس کو بھی پتا چل گیا کہ یہ محمد کا قرآن سن کے آیا ہے پچھلی رات سے، اس کو بھی پتا چل گیا۔ پھر آپس میں ہو، یار یہ بات ٹھیک نہیں ہے نا، ہم لوگوں کو روکتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں تو یہ تو بات غلط ہو جائے گی، کسی کو ہاں ہاں یار نہیں جانا چاہیے، ہاں نہیں جائے گا نا، ہم تو بھی نہیں، ہاں میں بھی نہیں جاؤں، نہیں جاؤں۔ 2 دن گزرتے، تیسرے دن پھر ٹکرا جاتے، قرآن نے ان کو بے بس کر کے رکھ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار۔ اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کی توفیق سے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلہ میں آپ کی شخصیت پر وارد شدہ اعتراضات کے جواب سن چکے آپ 2 خطبوں میں۔ آج تیسرے خطبے میں آپ کی تعلیمات پر جو اعتراضات تھے وہ بیان ہو رہا ہے۔ وہ 3 اعتراض تھے۔ قرآن پر اعتراض کہ اللہ کے کلام نہیں ہے، محمد خود اپنی طرف سے بناتا ہے سچ۔ توحید الوہیت کے ساری باتیں ایک اللہ کے لیے، اس پر اعتراض۔ اور تیسرا مر کے دوبارہ کو نہیں اٹھنا، یہ جو کہتا ہے نا مر کے اٹھنا ہے، غلط ہے۔ ان 3 یعنی بڑے اعتراضات پر بات ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن پر اعتراضات اور اس کے جوابات آپ سن رہے ہیں، اور قرآن کی تاثیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ جو جنات تھے نا، شیاطین، یہ ایک دوسرے کے اوپر بیٹھ کے باتیں سنتے تھے فرشتوں کی، یہ بیٹھا وہ اس کے اوپر بیٹھا، اس کے اوپر بیٹھا، او آسمان تک اوپر جو ہے نا وہ لائن بنا کے بیٹھتے۔ فرشتے جب اللہ کے احکام لے کے اترتے زمین کی طرف، آپس میں باتیں کرتے کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ میں وہاں پہاڑوں پر جا رہا ہوں، میں بارش برسانے جا رہا ہوں، میں اس بستی میں جا رہا ہوں، میں آندھی لانے جا رہا ہوں، میں یہ آپس میں جو باتیں کرتے تھے، اوپر والا جن شیطان سنتا، وہ نیچے والے کو، وہ نیچے والے کو، وہ نیچے والے کو، وہ نیچے والے کو، زمین تک بات پہنچتی۔ وہ بیٹھے ہوتے غیب کی خبروں کا دعویٰ کرنے والے، کچھ تھوڑی سی وہ بات، آتے 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 تھوڑی سا ٹکڑا اور کچھ ساتھ ملا کے وہ بات کرتے۔ چاہے 100 دفعہ جھوٹا ہو جاتا، لوگ ہمت نہ ہارتے، تو ایک بات سے وہ جو بات ایک کہی تھی نا، چاہے 100 دفعہ جھوٹ ثابت ہو جاتا، وہ ایک بات جو کہی تھی نا بس وہ ایک پہ لگ جاتا۔ لیکن ایسے بیٹھتے تھے، اچانک ان کو شعلے پڑنے لگے،
وہ شہاب جو ستاروں سے پھوٹتے ہو تم دیکھتے ہو، وہ شعلہ پڑا، وہ بولا یہ کیا ہو گیا؟ پہلے ہم آرام سے بیٹھتے تھے، جگہ مقرر تھی، کوئی دنیا میں نیا واقعہ ہو گیا۔ تو انہوں نے آپس میں کچھ گروپ ترتیب دیے، پھیل گئے ساری دنیا کے کنارے میں، پتہ کرو کیا نیا کوئی دنیا میں واقعہ ہو چکا ہے۔ ایک جنوں کا وفد گزرا، طائف سے مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ مکہ کے قریب ایک جگہ تھی وادی بطن نخلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ صبح کی جماعت وہاں کرا رہے تھے۔ تو جنوں کا ایک گروہ یہاں سے گزرا، ان کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑی، رک گئے۔ کہتے یار یہ سنو۔ سننے کے بعد قرآن کی تاثیر سے، اعجاز سے اتنے متاثر ہوئے کہ جن جو ہیں انہوں نے اس کو تسلیم کیا، کہنے لگے انا سمعنا قرآن عجبا، یہ تو ایک عجیب کلام ہے۔ اور پھر ان کا سارا واقعہ انہوں نے جا کے جنوں کو تبلیغ کی اور بتایا یہ کلام بڑی عجیب کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ طاری سورہ جن، قل اوحی الی ان اجتمع نفر من الجن، نبی مکے والوں کو کہہ دو تمہاری بدبختی، تمہاری بدنصیبی، ضد اور تکبر، گھمنڈ آئے ہوئے ہیں، ورنہ قرآن کے اعجاز کو، اس کی تاثیر کو، اس کی عظمت کو جو جن مان گئے، جن مان گئے، جن جنوں پر بھی اثر ہو گیا، تم پر اثر نہیں ہو رہا ظالمو۔ اس قرآن کو تو جن مان گئے، جنوں پر قرآن نے اثر کیا۔ اس سعید بن حزیر ایک صحابی، وہ قرآن پڑھ رہے تھے، ان کا گھوڑا بدک رہا تھا، انہوں نے بند کر دیا نماز میں، گھوڑا ٹھہر گیا، پھر قرآن پڑھا، پھر گھوڑا بدکنے لگا، پھر چپ ہو گئے۔ سوچا یحییٰ بیٹا سو رہا ہے، یحییٰ بیٹا پاس، میرا بیٹا، کہیں گھوڑے کی ٹانگ اس کو نہ لگ جائے، پڑھنا بند کر۔ جب بند کیا، ایسے دیکھا تو چراغاں، فانوس، مشعلیں نورانی روشن ہوئی، اس طرح ایک جھولے کی شکل میں آسمان کو چڑھ گئی۔ دیکھا بڑا حیران ہوا۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جناب رات یہ واقعہ ہوا۔ آنا اقرا یا اسید، اقرا یا اسید، اسید پڑھتے رہنا تھا، پڑھتے رہنا تھا۔ اسید کیوں چپ کر گیا؟ اسید وہ جاری رکھنا۔ اللہ کے رسول یحییٰ تھا، بیٹا یحییٰ پاس تھا، اس کا ڈر لگا۔ وہ پڑھتے رہنا تھا، پڑھتے رہنا تھا، رب کے فرشتے آئے تھے قرآن سننے، اور اگر تو پڑھتا رہتا صبح تک یہاں رہتے، لوگ دیکھتے ہو یہ وہ قرآن کہ رب کے فرشتے سن کے وہاں آ جاتے، اور یہ مکے والے کہتے تھے کہ خود بناتے تھے۔ اور یہ بات ان کی بالکل ایسے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے آگے میں ایک چھوٹی سی مسجد بنا لی، اور وہاں وہ قرآن پڑھتے اور روتے، تو مکے کی عورتیں اور مکے کے بچے نوجوان وہاں اکٹھے ہو جاتے، قطار باندھ کے، اور ابوبکر کا قرآن سنتے۔ مکے والے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے ابوبکر کے دوست کو کہا کہ اس کو کہے یہ قرآن نہ پڑھا کرے، یہ جو ہماری عورتیں ہیں، ہمارے بچے، یہ سارے متاثر ہو رہے ہیں قرآن سے۔ قرآن نے عاجز کر دیا، ذلیل کر کے رکھ دیا ان کو جو قرآن کے مخالفین تھے۔ کہتے ہیں ہمارے بچے اور عورتیں متاثر ہوتے ہیں قرآن، اگر یہ محمد کا کلام ہے تو کیسے متاثر ہو رہے ہیں؟ سلسلہ رب کا کلام تھا، جس سے ان کی عورتیں بچے کہنے لگے ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ سارے یہ سن رہے ہیں قرآن مجید۔ اور یہ آج بھی یہی بات ہے، اگر تم وہاں 1 گھنٹہ تقریر کرو، قصہ کہانی بیان کرو، فلاں تھا، یہ تھا، وہ تھا، کوئی ادھر کی چھوڑو، کوئی ادھر کی چھوڑو، محلے والوں کو کوئی اعتراض نہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر خالص سورۃ فاتحہ کا ترجمہ سنا دو، ایت الکرسی کا ترجمہ سنا دو، قل واللہ احد پڑھ کے ترجمہ سناؤ، قرآن پڑھو سبحان اللہ اس کا ترجمہ، انہیں یہ نہیں ہے دیکھو نا یہ گلاں جڑیاں نے نا دیکھو پھر ساڈے خلاف نے نا، پھر اسی تو پھر ادھر اسی بند کرا دیں۔ قرآن کا اعجاز، قرآن کی تعلیمات معاشروں کو، فسق و فجور کو، یہ جعلی جو نصاب مذہب بنے ہوئے ہیں، یہ ظلم و زیادتی رسم و رواج اور یہ مکڑی کے بنے ہوئے جالے، ہاں یہ سارے تار تار ہو جاتے ہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ٹھوس چیزوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کی جو ہے نا مشرک، فاسق، فاجر،
بے دین شیطان کے ایجنٹ غیر اللہ کا نظام چلانے والے وہ حکمران ہوں یا عوام، یہ قرآن کی تعلیمات برداشت نہیں کر سکتے، چاہے پرانا کفر ہو اور چاہے آج کا کفر ہو، قرآن کی ہیبت کے آگے نہیں ٹھہر سکتے۔ سنیے ذرا ولید کا قصہ۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا، ولید مکہ کا بہت بڑا آدمی، عمر میں بھی بڑا، حسن و جمال میں بھی زیادہ مکہ میں رسولہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹے بھی 10، دولت مال میں بھی زیادہ، پڑھا لکھا بھی زیادہ، شاعر بھی، عربی کی بڑی مہارت رکھنے والا۔ اس نے سنا قرآن، اور جب فن والا ہوتا ہے نا وہ رہ نہیں سکتا تعریف کیے بغیر۔ اب یہ ٹیلے لگانے والا ہوگا نا وہ دیکھے گا، نظر کہے گا اچھا۔ ہر فن والا اپنے کمپیوٹر والا کمپیوٹر کو دیکھے گا، ہمارے جیسا کتاب والا کتاب کو دیکھے، فطرت ہے۔ اس نے جو کلام سنا کہنے لگا ہاں ہاں کیسا کلام، اتنا مٹھاس والا، گہرائی والا، اوپر چڑھا جا رہا ہے، مغلوب نہیں ہوتا، کیا کہنا۔ یہ تعریف کے جملے نکل گئے منہ سے، لوگوں میں خبر مشہور ہو گئی کہ ولید بھی مسلمان ہو گیا، حالانکہ مسلمان نہیں ہوا۔ ابو جہل کو پتا چلا جو نائب ابلیس تھا، اس نے کہا میں چلتا ہوں چچے کو ذرا صحیح کرتا ہوں، جا کے تانا دیا۔ مکے والوں نے مشورہ کیا ہے کوئی چندہ اکٹھا کر کے نا تو تجھے مجھے دیں گے، مکے والے سب سے بڑا مالدار ہوں، کیا مکہ والے مجھے دیں گے؟ ہاں وہ کہتے ہیں تجھے بھی لالچ پڑ گیا ہے محمد کے دسترخوان کے ٹکڑوں کا، تو بھی کہتا ہے کہ محمد کے دسترخوان کے کچھ ٹکڑے مل جائیں، بڑکایا بڑکایا بڑکایا۔ اچھا محمد کے ساتھی میں سے کوئی مر جائے تو کفن کا کپڑا پورا نہیں ہوتا، مجھے کھلائے گا؟ انہوں نے کہا بس تو نے مجھے تعریف کی ہے نا قرآن کی، اس سے مکے والے پریشان ہو گئے کہ جو سب سے بڑا ہے وہ قرآن کی تعریف کر رہا ہے۔ اچھا یہ ہے بات، چلو میٹنگ بلاؤ۔ اب میٹنگ بلائی، اس میٹنگ کا موضوع یہ تھا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ تھا مسئلہ کہ اللہ کے کلام تو ہم مانتے نہیں ہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ پنکھا چل رہا ہے نا، گالی کہتا ہے یہ پنکھا نہیں، ارے پنکھا نہیں ہے تو یہ پھر کیا ہے؟ بتا یہ کیا ہے؟ یہ تھی بات۔ اور جب ضمیر کے خلاف کوئی بولے نا، حق کے خلاف، اس کو پریشان بڑا ہونا پڑتا ہے۔ سارے بیٹھ گئے، ایک کہنے لگا کہ ہم کہتے ہیں لوگوں کو کہ یہ شعر ہے، ولید کہنے لگا سب سے بڑا شاعر میں بیٹھا ہوں، ایسی بات نہ کہو کہ لوگ تمہیں بے وقوف کہیں، اللہ کی قسم یہ شعر نہیں ہے، میں شاعر ہوں سب سے بڑا۔ دوسرا بولا ہم کہیں گے کہ یہ مجنون ہے اور یہ دیوانے کا کلام ہے۔ وہ کہتا ہے پاگل نہ بنو، لوگ تمہیں بے وقوف نہ کہیں، پاگل دیوانہ مجنون ہوتا ہے، اب یہ بات کرتا ہے 5 منٹ بعد یاد ہی نہیں ہوتی کہ میں نے پہلے کیا بات کی تھی، اس سے جو 10 سال پہلے سورت سنی ہے پھر اسی طرح سن لو، یہ مجنون نہیں ہے، پاگل نہ بنو، لوگ تمہیں کہیں گے مکے والوں کا دماغ چل گیا۔ ادھر سے بولا کہے گا ہم کہیں گے کہیں، اور یار اس میں کہانت والی بھی بات نہیں ہے۔ نے کہا تو سب سے بڑا عالم بھی، اور تو کہتے یہ چیزیں نہیں ہیں، پھر اس کو ہم کیا کہتا مجلس ختم کرو، میں تمہیں پھر بتاؤں گا کہ اس کو کیا کہنا۔ اب اس نے مجھے سوچا اور بیان کیا، قرآن میں اللہ نے نقل کیا سورہ مدثر میں، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا مہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازیدا کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرهقه صعودا انه فکر وقدر قتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا محمد چھوڑنا مجھے، یہ عربوں کا ایک طریقہ ہے غصے کے ساتھ، قرآن عربی میں آیا، عربی والا طریقہ، ذرا چھوڑنا محمد، میں اس سے نپٹوں۔ جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا، اس کو میں نے بیٹے دیے، اس کو میں نے مال دیا، اس کو میں نے دولت دی، اب اور بھی چاہتا ہے، میں اس کو جہنم کے پہاڑ پر چڑھاؤں گا۔ ہماری ایتوں کا دشمن غور و فکر کیا، اندازہ لگایا، اس قرآن کے متعلق ہلاک ہو جائے کیسا اندازہ لگایا، تباہ ہو جائے کیسا اندازہ لگایا، ماتھے پہ تیوڑی ڈالی، منہ بنایا، کبھی آگے گیا کبھی پیچھے گیا۔ یہ اس کی کیفیت تھی کہ مخالفت کرنی ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ کیا، ماتھے پہ تیوڑی ڈالی، منہ بنایا، کبھی آگے گیا کبھی پیچھے گیا، جھنجھلایا، پریشان ہوا، زچ ہوا، تنگ ہوا،
کہتا ہے جادو ہے جادو ہے جادو ہے جادو۔ اللہ کی قسم جب ولید یہ بات کر رہا تھا اس کا ضمیر بھی اس کو ملامت کر رہا تھا کہ یہ جادو بھی نہیں لیکن برا ہو اس تعصب کا جو محمد کے چچوں کو اور محمد کے رشتہ داروں کو لے ڈوبا۔ بات بن نہیں رہی تھی ایسے اس نے بات کی، ضمیر بھی اس کو ملامت کر رہا تھا۔ عربوں عجموں شام رکھوں تے چانن گیا اگیرے قرآن کا اور محمد کی سیرت کا۔ عربوں عجموں تے شام رکھوں تے چانن گیا اگیرے، بد نصیبی نبی دے چاچے جڑے رہ گئے وچ اندھیرے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک الحرامک واغننا بفضلک من سواک، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔